السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، کسی بھی عبادت اور عمل صالح کی قبولیت کے لیے 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عمل کرنے والا موحد ہو، یعنی اللہ کی توحید کا صدق دل سے اعتراف کرتا ہو اور اس کے ساتھ کسی کو اس کا شریک نہ بناتا ہو، کیونکہ اگر عمل کرنے والا شخص شرک کرتا ہو تو اس کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے، بلکہ اس کے اعمال کو رد کیا جاتا ہے، اس کے اعمال کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ دوسری شرط کہ عمل کرنے والے شخص کی نیت اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے تقرب کو حاصل کرنا ہو، ریاکاری دکھلاوا مقصود نہ ہو، اور اسے اخلاص کہتے ہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہو، یعنی قرآن و حدیث سے ثابت ہو، کیونکہ ایسا عمل جو قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فورد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا جو اس میں سے نہیں ہے تو مردود ہے۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فورد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کے متعلق ہمارا کوئی حکم نہیں تو وہ مردود ہے۔ تو آج ہم قبولیت عمل کی جو دوسری شرط ہے اخلاص، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ اخلاص کا معنی چھانٹنا اور ملاوٹ سے پاک کرنا ہے، اور شریعت کے اندر اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی عبادت کے ذریعے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا تقرب حاصل کرنے کی نیت کرے، اور اس میں کسی اور دنیاوی مقصد کی ملاوٹ نہ کرے۔ دنیاوی مقاصد کئی ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی سے اپنی تعریف سننے کی یا ملامت یا مذمت سے بچنے کی خواہش ہو، یہ چاہتا ہے کہ میں یہ کام کر کے لوگوں کی تعریفیں حاصل کر لوں، یا میں یہ کام کر کے لوگوں کی ملامت سے بچ جاؤں، یا کسی کے دل میں اپنے لیے محبت کے جذبات پیدا کرنا مقصود ہو، یہ چاہتا ہے میں یہ نیک عمل کر کے کسی شخص کے دل میں اپنی محبت پیدا کر لوں۔ اور تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے، جاہ و منصب اور مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے اس کا ارادہ ہو کہ یہ کام جو کر رہا ہے اس کا مقصد جاہ و منصب حاصل کرنا ہے یا مال و دولت حاصل کرنا ہے، یعنی عبادت اور عمل صالح کے لیے اصل محرک بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، اس کے حکم پر عمل کر کے اس کا قرب اور اس کی رضامندی کو حاصل کرنا ہو، اس کی مغفرت اور اجر و ثواب کی طلب ہو، اس کے عذاب کا خوف ہو اور ڈر ہو، اور بندے کے دل میں دنیاوی اغراض و مقاصد میں کچھ بھی نہ ہو۔ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ اخلاص کی وضاحت یوں کرتے ہیں کہ بندہ جب عمل کرے تو اس کے دل میں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اس پر مطلع ہے اور اس کے قریب ہے، لہٰذا جب بندہ اپنے عمل میں اس چیز کا استحضار کرتا ہے اور پھر اسی کیفیت کے ساتھ وہ اپنا عمل مکمل کرتا ہے تو وہ مخلص ہوتا ہے، کیونکہ اس کی کیفیت کا استحضار اسے غیر اللہ کی طرف متوجہ ہونے یا اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا قصد کرنے سے روکتا ہے۔ اور سعید بن اسماعیل نیسابوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اخلاص 4 چیزوں کا نام ہے۔ پہلی یہ کہ آپ اپنے قول و فعل کے ذریعے اپنے دل میں ارادہ کریں کہ آپ محض اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہی چاہتے ہیں اور اس کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں، اور عمل کے دوران آپ کی یہ کیفیت ہو کہ جیسے آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اس لیے تاکہ آپ کے دل سے ریاکاری اور دکھلاوا نکل جائے۔
دوسری یہ کہ آپ اس بات کو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان سمجھیں کہ اس نے آپ کو اس عمل کی توفیق دی ہے، یہ اس لیے تاکہ آپ کے دل میں خود پسندی نکل جائے۔ تیسری یہ کہ آپ اپنے عمل میں نرمی اور ٹھہراؤ اختیار کریں اور جلد بازی سے بچیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما جعل رفق فی شیء الا زانہ وما نزع من شیء الا شانہ۔ جس چیز میں نرمی اختیار کی جاتی ہے اسے وہ خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکل جاتی ہے اور اس میں سختی آ جاتی ہے تو سختی اسے بدصورت بنا دیتی ہے۔ اور چوتھی یہ کہ جب آپ اپنے عمل سے فارغ ہوں تو آپ کے دل میں اس بات کا خوف ہو کہیں اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو رد نہ کر دے اور اسے قبول نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون۔ اور جو لوگ دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل کپ کپاتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ جو شخص ان چار چیزوں کو جمع کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مخلص ہوگا اور اس کے عمل ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے نہیں ہوں گے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول، آپ کا کیا خیال ہے جو شخص جنگ میں اس لیے شریک ہو کہ اسے اجر و ثواب بھی ملے اور شہرت بھی ملے تو اسے کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا شیء، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس آدمی نے یہ سوال 3 مرتبہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو یہی جواب دیا کہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه۔ بے شک اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرتا سوائے اس کے جو خالص ہو اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کو طلب کیا گیا ہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ دین کو اللہ کے لیے خاص کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اخلاص کا تعلق نیت کے ساتھ ہے اور نیت دل کے ارادے کے ساتھ ہے، اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ اعمال کا دار و مدار بھی نیتوں پر ہے، یعنی اگر نیت میں اخلاص ہو اور عمل کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کا طلبگار ہو تو اسے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی نصیب ہوگی، اور ایسا نہیں ہے بلکہ اس کی نیت ریاکاری کرنا یا اپنی تعریف سننا یا اسے تو اگر ایسی صورتحال ہے کہ وہ اس لیے کرتا ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے یا اپنی تعریف کو سننے کے لیے تو اسے وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر آدمی کے لیے وہی چیز ہے جس کی اس نے نیت کی۔ حضرت عثمان بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد یزید رضی اللہ تعالیٰ نے چند دینار صدقہ کرنے کے لیے نکالے اور مسجد میں ایک آدمی کے پاس رکھ دیے۔ میں مسجد میں گیا تو میں نے وہ دینار اٹھا لیے اور انہیں گھر لے کے آ گیا۔ میرے والد نے جس وقت اس کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نے تمہیں دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا، چنانچہ میں یہ مقدمہ لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ لَکَ مَا نَوَیْتَ یا یزید وَلَکَ مَا اخذت یا عمان، اے یزید جو تو نے نیت کی تھی وہ تجھے اس کا اجر مل گیا، اور اے عمان جو تم نے دینار لیے ہیں وہ تمہارے لیے ہیں۔ تو یعنی یزید رضی اللہ تعالیٰ نے صدقہ کرنے کی نیت کی تھی، لہٰذا ان کی نیت کے مطابق وہ صدقہ ہو گیا، اور عمان رضی اللہ عنہ نے صدقہ کے دیناروں کو لے لیا تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ان کا مستحق ہے اور تو نے لے لیا ہے تو یہ آپ کے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق ہی ہر انسان کو اس کے عمل سے وہی چیز ملتی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔
لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے اور تمام تعریفوں کا مستحق وہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر نہ برائی سے بچنا ممکن ہے اور نہ ہی عمل خیر کرنا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ہم اس کے سوا کسی کی بات نہیں کرتے، تمام نعمتیں وہی عطا کرتا ہے، اسی کے لیے ہر قسم کا فضل ہے اور وہی اچھی ثنا کا مالک ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ہم دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہیں، خواہ کافروں کو یہ بات ناپسند لگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ادھر ہمارا آنا بیٹھنا قبول کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔